اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور وہ کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی راہ اختیار کریں، وہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی، وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ جلد ان کا اجر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہود و نصارہ کی سرزنش کی ہے جو اس کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور انہوں نے ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کر دیا ہے۔ پھر بعض انبیاء پر ان کا ایمان ہے اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور یہ محض اپنی خواہش و عادت اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے، ان کے پاس قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ محض خواہش و عصیبت سے کام لیتے ہیں۔ یہودیوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے، ان کا دیگر انبیاء پر تو ایمان تھا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں تھا۔ اسی طرح عیسائیوں کا دیگر انبیاء پر تو ایمان تھا، مگر خاتم النبیین اور اشرف المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ مقصود یہ ہے کہ جو کسی بھی نبی کے ساتھ کفر کرے تو گویا اس نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ کفر کیا، کیونکہ ہر اس نبی پر ایمان لانا واجب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف مبعوث فرمایا۔ لہٰذا جو شخص حسد یا عصیبت یا خواہش کی وجہ سے کسی بھی نبی کی نبوت کا انکار کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جن انبیاء پر اس کا ایمان ہے وہ بھی شرعی ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ کسی غرض، خواہش اور عصیبت پر مبنی ہے۔ اسی لیے یہ فرما کر بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں انہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرنے والے نامزد کر دیا گیا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایمان لانے میں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور ایمان اور کفر کے درمیان ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے وہ بلا اشتباہ کافر ہیں، یعنی ان کا کفر یقینی ہے، کیونکہ جن انبیاء کے ساتھ یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ شرعی ایمان نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ کے رسول ہونے کی وجہ سے ایمان ہوتا تو وہ ان جیسے دیگر انبیاء اور ان انبیاء پر بھی ایمان لے آتے جن کی نبوت دلیل کے اعتبار سے زیادہ واضح اور براہن کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے، اور ان کی نبوت کے بارے میں یہ حقیقت پسندانہ رویہ رکھتے ہیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی جس طرح انہوں نے ان انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کیا جن کے ساتھ یہ ایمان نہ لائے تھے، اسی طرح انہیں بھی ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ اس لیے کہ یا تو انہوں نے اس دین و ہدایت کو کوئی اہمیت دی ہی نہیں جسے یہ رسول اللہ کے پاس لے کر آئے، بلکہ اس سے انہوں نے مکمل طور پر اعراض کیا اور دنیا کے اس ساز و سامان کے جمع کرنے میں لگے رہے جس کی انہیں قطعاً کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، یا انہیں یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے ان کی نبوت کا علم ہونے کے باوجود کفر کیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت سے علماء یہود نے کیا،
انہوں نے اس عظیم نبوت کے عطا کیے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کیا، آپ کی مخالفت اور تکذیب کی، آپ سے دشمنی کی اور جنگیں لڑیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیاوی ذلت مسلط کر دی، جیسا کہ اس کے بعد اخروی ذلت سے بھی دوچار ہوں گے، جیسا کہ ارشاد ہے سورہ بقرہ میں، اور ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے، اور یہ ذلت و رسوائی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا، سب کو مانا، سے مراد امت محمدیہ کے لوگ ہیں کہ وہ ہر اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور ہر اس نبی پر ایمان رکھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا سورہ بقرہ میں، رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم رسولوں میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے ان کے لیے بے حد و حساب جزا، بے پایاں اجر و ثواب اور بہت خوبصورت عطیات تیار فرما رکھے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، ایسے لوگوں کو وہ عنقریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا، اس ایمان کی وجہ سے جو یہ اللہ اور اس کے رسولوں پر رکھتے تھے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر ان میں سے کچھ لوگوں سے گناہ سرزد ہوئے بھی تو وہ انہیں معاف فرما دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔